السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری جانب سے ربیع النور کا یہ مقدس مہینہ مبارک ہو۔ سورہ واقعہ شریف 27ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ واقعہ شریف کے اندر بہت سارے کمالات و فضائل اور انعامات کو رکھا ہے، اور سورہ واقعہ شریف کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں یہ وارد ہے کہ یہ فخر کو ختم کرتی ہے، اور سورہ واقعہ شریف انسان کے کامیابی کی چابیوں میں سے یہ بھی ایک چابی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی چابی مل جائے جس سے ہماری زندگی کا تالا کھل جائے، کامیابی ملے اور غریبی فقر ختم ہو، تو اسے چاہیے کہ سورہ واقعہ شریف کو پڑھا کرے، پڑھنے کے ساتھ تفسیر بھی پڑھا کرے صراط الجنان یا کنز الایمان سے۔ تفسیر پڑھنے سے ہوتا یہ ہے کہ ایک ایک باریکیوں کو آپ دیکھیں گے، ایک ایک باریکیوں کو جب آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کتنی گہرائی، کتنی بلاغت چھپی ہوئی ہے، اور کن کن سچائیوں سے آپ روبرو ہوں گے۔ اس کا اندازہ تبھی آپ لگا سکتے ہیں جب آپ پڑھیں گے۔ اس طرح تو نارملی ہم یا آپ یا کوئی بھی شخص چاہے تو نارملی پڑھ سکتا ہے، لیکن جب آپ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً کچھ ایسی چیزیں آپ کی زندگی میں داخل ہوں گی جس کا اندازہ ابھی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اور سورہ واقعہ شریف یہ غریبی کو ختم کرتی ہے، بلاؤں اور پریشانی کو ٹال دیتی ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں حدیث پاک سے ملتا ہے، ہمیں کسی اور کی بارگاہ میں یا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ سورہ واقعہ یہ فقر کے آنے سے روکتی ہے، یعنی سورہ واقعہ شریف یہ غریبی کو آنے سے روکتی ہے۔ یہ حدیث پاک سے ثابت بھی ہے۔ جب یہ چیز حدیث پاک سے ثابت بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو کرے اور اپنے عمل میں لائیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ سورہ واقعہ شریف کی تفسیر میں بہت ساری باتیں موجود ہیں، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کل کو قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں ہم سب کی پکڑ ہوگی، یعنی ہم سب کا حساب لیا جائے گا، تو اس وقت کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا۔ آپ کسی سے ادھار نہیں مانگ سکتے، آپ کسی کے پاس کچھ نہیں کر سکتے۔ جو سہارا ہوگا، جو معاملات ہوں گے وہ رب کے حضور پیش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و عطا سے ہمیں بخش دے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے وہ لوگ بھی بخشے جائیں گے۔ آقا کی شفاعت ہم سب پر ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ بہت ساری تفسیر اس طرح موجود ہے، جب آپ پڑھیں گے، یہ آپ کو میں خلاصہ کلام بتایا ہوں، پوری پراپر تفسیر اگر ایک ایک کر کے بتاؤں ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے صرف میں آپ کو خلاصہ بتایا ہوں اتنا چھوٹا سا۔ اس لیے سورہ واقعہ شریف کو زیادہ معتبر افضل مانا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ خوب زیادہ بڑی تو نہیں ہے، لیکن البتہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کو پڑھنے میں نارملی آپ کو کم سے کم 12 منٹ 15 منٹ تو نارملی لگیں گے۔ آپ کے انداز کے اور آپ کی اسپیڈ کی وجہ سے میں بتایا ہوں، اتنا زیادہ لگ سکتا ہے۔ ہمارے اور دوسرے احباب جو حافظ قرآن ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، آپ نارمل ہیں، آپ کی رفتار بھی نارمل ہوگی۔ ہو سکے اگر آپ ہر روز تلاوت کرتے تو الحمدللہ آپ کی پڑھنے کا طریقہ اور انداز اور رفتار بھی بہترین ہوگی، تو آپ نارملی 5-7 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے، جو پروسیس ہے، وہ بالکل نہایت ہی آسان عمل رہے گا، زیادہ کوئی مشکل یا پریشانی بھرا نہیں ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے، یعنی جب آپ سونے کے لیے جائیں تو سونے سے پہلے سورہ واقعہ شریف تلاوت کریں، اور سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ کو ایسا لگے کہ نیند غالب آ رہی ہے، یا آپ جیسے بستر پر آپ جائیں سونے کے لیے، تو اس سے قبل ہی آپ وضو کر لیں۔ آپ کو ایسا لگے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں نیند آ جائے گی یا نارمل کچھ کام کریں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ جب آپ سونے کا ارادہ کریں تبھی آپ وضو بنا لیں۔ وضو بنا کر آپ بستر پر جب لیٹ جائے یا کوئی کام کرے، کام سے فارغ ہو جائیں، باوضو رہیں گے تو فائدہ یہ رہے گا کہ آپ وہیں پر تلاوت کر لیں گے۔ بہتر افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھا کرے تو باوضو ہو کر پڑھا کرے، اور چھوا بھی کرے تو باوضو۔ اس میں مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ باوضو رہ کر کام کیا کرے قرآن کے معاملے میں، اس لیے کہ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مولا فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تو وہ کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس لیے قرآن کے معاملے میں ہم کوئی بھی کمپرومائز برداشت نہیں کریں گے، یا کوئی بھی کمزوری یا کی حالت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ باوضو رہیے اور سونے سے پہلے سورہ واقعہ شریف کی تلاوت کریں،
तिलावत करने के बाद अपने चेहरों पर दम कर लें और अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ करें। ये मुबारक महीना रबी नूर का चल रहा है, हुजूर पाक का वसीला दें, दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल आपकी जो मुरादें हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, वो बलाएं टल जाएं। और आप जिन गुर्बत का सामना कर रहे हैं या जिन हालात से आप अभी गुजर रहे हैं, बहुत परेशानियों, दुख भरी जिंदगी कट जाए किसी तरीके से और अच्छे दिन आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान अपने बंदों का ज़रूर लेता है, लेकिन मौला कामयाबी से भी नवाजता है अगर आप इसमें पास हो गए तो इसलिए ये चीज़ें आप करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कामयाबी हर इंसान के मुकद्दर में होती है, लेकिन इंसान मेहनत करे तो अल्लाह तबारक व तआला, मेरा रब बहुत करीम है, बहुत बड़ा रहीम है। मेरा रब अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज़्यादा, हमारी सोच से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर हम मेहनत नहीं करें, सिर्फ खामखा बैठ कर सोची कि 1 करोड़ इधर से आ जाए, 1 करोड़ उधर से आ जाए, तो ये सिर्फ खाली पुलाव है। आप सोच सकते हैं ऐसा होने वाला नहीं है। जब आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला नेमतों से नवाजता है और बीच में मसाइब परेशानियां आती हैं, वो इम्तिहान के तौर पर, लेकिन इसलिए मेहनत करेंगे तो कामयाबियां आपकी कदम चूमेंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। और ख्याल से जुड़ जाएं, आपकी मर्जी हो तो, नहीं तो कोई मसला नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आपके लिए आसानी होगी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।